رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رمضان پاکستان کی خصوصی براہ راست نشریات سحری کا موقع ہے۔ 8واں روزہ ناظرین انشاءاللہ ہم اختیار کریں گے 1447 ہجری سن 2026 سے۔ آج کا موضوع جیسا کہ میں نے ابتدا میں آپ سے عرض کیا تھا، اور میں بس کیا آپ کو بتاؤں کہ اس کیفیت سے میں ابھی تک باہر نہیں نکل پا رہا۔ یار ماں ہے ہی وہ ہستی۔ کل ہم نے والد گرامی کے مقام پہ بات کی تھی، آج ماں کے مقام پہ بات کر رہے ہیں۔ کر تو رہے ہیں لیکن ہم بیان نہیں کر سکتے، یہ تو میں دعوے سے عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تعارف ہو جائے ہمارے مہمانان کا۔ پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین جناب علامہ حسین مسعودی صاحب، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین ہمارے حضرت العزیز جناب مفتی ابو محمد صاحب تشریف فرمائیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تیسری شخصیت ہمارے بہت ہی پیارے ممتاز اسکالر جناب حافظ احمد یوسف صاحب تشریف فرمائیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور چوتھی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ ثنا خواں جناب شکیل مدنی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ علامہ صاحب، گھبرا کے اگر دل میں بھی کہہ دیتا ہوں ماں جی، گھبرا کے اگر دل میں بھی کہہ دیتا ہوں ماں جی، فوراً کسی جانب سے جواب آتا ہے ہاں جی۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات۔ تو ماں جی جو ہیں ان کو بیان کرنا بڑا مشکل ہے صاحب۔ ماں کا مقام، ماں کا مرتبہ، آئے ہائے ہائے۔ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں چلا گیا میں کہ وہ کیا ماں تھیں، کہ اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کے لیے کیسی دوڑی تھیں وہ صفا مروہ کی طرف، کیا کہنا۔ اور آج بھی ماں اسی انداز سے دوڑ رہی ہے اپنے بچوں کے لیے، انہی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے، اور رہتی دنیا تک یہ معاملہ رہے گا۔ آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ جس حوالے سے آپ نے بات کو چھیڑ دیا ہے تو یقیناً ماں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پھر مجھے ایک بات یاد آ جاتی ہے۔ تابش کا شعر ہے کہ ایک مدت سے آہا، میری ماں سوئی نہیں تابش، ایک بار میں نے کہا تھا ڈر لگتا ہے۔ آہا، تو یہ ماں کا جو رتبہ اور مقام، اور یقیناً یہ خداوند عالم نے جس خوبصورتی سے میں کہوں کہ اگر انسان کو اس نے اشرف مخلوق بنایا ہے تو اس حضرت انسان کے پیچھے اگر ہم کہیں تو ایک ماں کا کردار ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ یہ اشرف انسان کب بنتا ہے؟ جب ماں ہوتی ہے۔ اللہ، اور ماں کے حوالے سے بس میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ یقینی طور پر اگر ہم باپ اور ماں کی نسبت سے جب ہم دیکھتے ہیں تو نظر یوں آتا ہے ہمیں کہ خداوند عالم نے یعنی رب العالمین نے باپ کو دی ہے، اور رحمتاً للعالمین کی میم ماں کو دی ہے۔ آہا، آہا، بس یعنی اب دونوں میں دیکھیں ہم، باپ میں شفقت کا پہلو آئے گا ایسا ہی ہے، اور ماں میں رحمت کا پہلو آئے گا۔ یہ خداوند عالم نے اس ماں کی کیا ہے فطرت میں رکھ دیا ہے۔ اور کیوں ہے؟ سائنس کے حوالے سے بھی جب ہم نے دیکھا، یقیناً قرآن مجید نے تو بہرحال ماں باپ کے جو احترام میں جو کچھ کہا ہے وہ کچھ اور کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہ جب اس نے اپنا ذکر کیا تو پھر کیا ہے، خداوند عالم نے آپ کے والدین کا ذکر فرمایا، اور ان کا مقام اور مرتبے کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ماں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت خوبصورت وہ جملہ کہہ دیا کہ کیا ہے، الجنت جو ہے وہ تحت امہاتکم، تحت اقدام امہاتکم، تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہم نے کیا ہے جنت کو پوشیدہ رکھ دیا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میری نظر سے گزری حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، آپ نے اس کو یوں فرمایا کہ بابا نے مجھ سے یہ کہا کہ ماں کے قدموں سے لپٹے رہو۔ اللہ اکبر، یعنی ماں کے قدموں میں تم اپنی جنت کو تلاش کرو۔ یہ جنت، اور پھر میں کہوں گا کہ جی ہاں، یہ جنت ماں کے قدموں تک
کب آتی ہے؟ جب ماں ممتعیت کو جلا دیتی ہے. اور اگر کائنات میں اس ماں کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ دنیا میں خداوند عالم نے ہمیں اور آپ کو، انسان کو پیدا کیا. تو جب پیدا کیا تو دیکھیے ایک باپ اور ایک ماں سے ہم پیدا ہوتے ہیں. لیکن اگر میں یوں دیکھوں کہ کیا کوئی انسان بغیر باپ کے دنیا میں آیا ہے؟ تو آیا ہے. لیکن بغیر ماں کے کوئی دنیا میں آیا ہے؟ تو نہیں آیا ہے. یعنی یہی خود اس پیمانے کو کہ ہم دیکھ لیں. اور پھر رسول اکرم نے، پوچھنے والے نے پوچھا ہے نا، تو ایک مرتبہ، دو مرتبہ، کس کی تعظیم کروں میں، کس کو کیا ہے اپنا آئیڈیل قرار دوں میں اس کی؟ تو پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ ماں ماں ماں. جب چوتھی مرتبہ سوال ہوتا ہے تو 3 کے بعد چوتھے درجے پہ باپ کا ذکر آتا ہے. یعنی کیوں؟ اس کی وجہ کہ ماں کا جو رشتہ ہے اولاد کے ساتھ، وہ رشتہ باپ کا نہیں ہے. باپ وجود ضرور دیتا ہے، لیکن اس وجود کی کیا ہے ضمانت اور ضامن ماں ہوتی ہے. واہ سبحان. یعنی اب اس حوالے سے جب ہم دیکھ کے آگے بڑھتے ہیں تو بس ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ یہ ماں وہ ہے کہ جو اپنا خون جگر جب رحم میں ہوتے ہیں 9 مہینے تک، اب سائنس نے اس بات کو پروف کر دیا ہے کہ اب وہ رشتہ ذہن تک کا بن جاتا ہے. اسی لیے جب بھی کیا ہے، اگر بیٹا کتنی دور ہو لیکن اگر تکلیف میں ہوتا ہے تو یہاں ماں کو آہ نکلتی ہے. کوئی ایسا ہے نا، بالکل. یہ آہ جو ہے یہ ماں کی کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ اس کا کنیکشن ذہن کے ساتھ موجود ہے. اب اس کے خلیے مل چکے ہیں، اب اس کی جین مل چکی ہے یہ. اور پھر جب ماں کے شکم میں، یہ فطرت میں کہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو کوئی جراثیم اگر ماں پہ حملہ آور ہوتا ہے، اب یہ سائنس یہ بھی پروف کر رہی ہے کہ کوئی جراثیم اگر ماں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں تو وہ بچہ جو ابھی رحم میں ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ دفاع کرتا ہے، اپنی ماں کا دفاع کرتا ہے. یعنی اب ہمیں دنیا میں آنے کے بعد پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر لا تقل لہما اوف ولا تنہرہما. بالکل ٹھیک. اور قول کیسا ہونا چاہیے؟ قولا لہما کریم. بس یہ اللہ وہی ہے نا. دیکھیں قرآن تو بار بار وبالوالدین احسانا، وبالوالدین احسانا یہی بات کر رہا ہے. منور رانا نے 4 مصرے کہے نا کہ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے. جی، ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے. ہم اب تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے. ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، ہم اب تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے. اور ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. جی ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے. سر دعاؤں کا مرکز اور منبر موسیٰ کے لیے یہی ہے نا. جب کوہ طور پہ آئے ہیں بالکل ایسا تو جب تک ماں حیات تھی بالکل ایسا تو ندا نہیں آئی. لیکن جب ماں چلی گئی، موسیٰ ذرا قدم سنبھال کے رکھنا. سر ماں سے بڑا صاحبان کوئی نہیں ہے. کیا بات. اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بعد ماں سے بڑا کوئی صاحبان ہی نہیں ہے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماں صرف ایک رشتہ نہیں ہے، اللہ کی رحمت، قربانی اور بے لوث محبت کا نام ماں ہے. اور ماں وہ رشتہ ہے کہ جس کی خدمت عبادت ہے. نماز کی طرح عبادت، حج کی طرح عبادت ہے، روزے کی طرح عبادت ہے. اور ابھی آپ نے اشعار پڑھتے ہوئے دعا کا ذکر کیا تو میں دعا کے لیے ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ ماں کی دعا کامیابی کی ڈگری ہے. اللہ اکبر. اذا فتحت لہو باب الدعا وفتحت لہو باب الرحمہ. جس کے لیے دعا کا دروازہ کھلا اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھل گیا. اللہ اکبر. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. اللہ تعالیٰ نے جب بیٹے کو سمجھایا، بیٹے سے کہا کہ جس ماں کا میں تمہیں عرض کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ تم نے ماں کی خدمت کرنی ہے، وہ کتنی تکلیفوں پر تکلیفیں. وہنن علی وہنن، کمزوری پر کمزوری. 9 ماہ اس ماں نے تمہیں کیسے پالا، کیسے رکھا، پھر اس نے تمہیں کتنی تکلیفوں اذیتوں کے ساتھ پیدا کیا. فرمایا اس ماں کا تمہارے اوپر حق ہے. کیا حق ہے اس ماں کا؟ وہ ماں، اس کی ادائیں اللہ کو کتنی پیاری لگتی ہیں.
جب وہ ماں دوڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس ماں کی دوڑ مجھے اتنی اچھی لگی ہے کہ قیامت کی صبح تک حج عمرہ کرنے والوں کی تسبیح ہوگی یہاں کے دوڑنا. آئے ہائے اپنی یہ نہیں نشانی کہا- بتا دیا. یہ نہیں کہا کہ تم تھوڑا آرام کر لو, تھکے ہوئے آئے ہو, امریکہ سے آئے ہو, پاکستان سے آئے ہو. کہا پہلے ماں کی سنت زندہ کرو, سنت زندہ. اس کے بعد جا کے آرام کرنا. آئے ہائے ہائے ہائے. اور میں اگر یہاں بات کروں, مائیں تو دنیا میں بہت ہیں, لیکن ایک ماں وہ بھی ہے جس نے میرے آقا کو پیدا فرمایا. اللہ, بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا, ہماری جی، آل جی. اولاد ان پہ قربان ہو. حضرت آمنہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ اکرام کے ساتھ اس مقام پر پہنچے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی قبر اطہر ہے, اللہ تربت پاک ہے. جب حضور پہنچے تو حضور جذباتی ہو گئے. اللہ. امام الانبیاء ہیں, نبیوں کے نبی ہیں, رسولوں کے رسول ہیں. اور صحابہ اکرام کو دور سے کہہ دیا, میرے صحابہ تم ذرا میرے ساتھ نہ آنا, تم تھوڑا دور رہنا, آئے ہائے میں اپنی ماں کے ساتھ کچھ دیر لیٹنا چاہتا ہوں. آئے ہائے ہائے ہائے. اور حضور وہاں گئے. آپ یقین کیجئے اس حدیث کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جان کی جب میں قبر پہ پہنچا تو بڑے دور ساتھیوں نے بتا دیا یہ ہے. میں نے وہاں جوتے دور ہی اتار دیے. جب میں وہاں پہنچا تو یہ حدیث مجھے وہاں سمجھ آئی کہ 14 صدیاں پہلے آقا دو جہاں اس قبر پہ اپنی ماں کے ساتھ کیسے لیٹے ہوں گے. آئے ہائے. لیٹے اور لیٹنے کے بعد جب اٹھے تو آپ نے اپنی ماں کو مخاطب کر کے کیا کہا, فرمایا اے ماں آج آپ ہوتی میں نماز میں کھڑا ہوتا, آئے. تکبیر کہہ چکا ہوتا, اف اف. ثنا پڑھ چکا ہوتا, فاتحہ پڑھ چکا ہوتا, پھر میری ماں آپ پکارتی محمد تو میں نماز توڑ کر ماں آپ کے پاس آ جاتا. اللہ اللہ. اس ماں کی کتنی کمی محسوس کی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے, پھر اس ماں کی کیسی فضیلت. اللہ اکبر. حضور نے کیا فرمایا, فرمایا عمر حضرت علی دونوں قریب بیٹھے میں, فرمایا کرن سے قبیلہ آئے گا, آئے ویسے کرنی کرن سے قبیلہ آئے گا. اللہ اکبر. ان میں ایک بندہ ہوگا, شخص ہوگا, اس کا نام اویس ہوگا. آہا. اور اس اویس کو اللہ نے دنیا میں مستجاب الدعوات بنا دیا. آئے ہائے ہائے ہائے. جب وہ آئے تو تم اس سے اپنے لیے بھی دعا کروانا, پوری امت کے اب لیے ہر دعا کروانا. پوری امت کے لیے. اب جو چادر آئے مبارک دی. حضرت علی حضرت عمر کرن سے آنے والے قافلوں کا انتظار کرتے رہے, اللہ اکبر. کب اویس آئے گا ہم دعا کروائیں گے. اللہ اکبر. اور ماں کے قدموں میں اللہ نے کیا برکات رکھی ہیں. آئے ہائے ہائے. حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کبھی ماں کے برابر بیٹھے نہیں, آئے ہائے. اپنے ہاتھوں سے اپنی والدہ کو کھانا کھلاتے تھے. آئے ہائے ہائے. حضرت حارثہ بن نعمان اللہ آقا دو اکبر. جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے, آئے قرآن کی تلاوت کی آواز آ حضرت رہی ہے, نعمان بن حارثہ رضی آئے ہائے اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. واپس آئے تو فرمایا کہاں ہے میرے یہ صحابی, بلایا, کہا تم نے تلاوت کی رات کو, فرمایا جی یا رسول اللہ. فرمایا آپ کی تلاوت کی آواز مجھے اللہ نے جنت میں سنائی. فرمایا یا رسول اللہ میری آواز, میرا تو ایسا کوئی عمل نہیں ہے. اللہ. فرمایا مجھے اللہ نے عمل بھی وہیں بتا دیا کہ یہ ماں کا بڑا خدمت گزار ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, حضرت ابن مسعود کم از کم روزانہ 20 مرتبہ اپنی والدہ سے ملتے تھے. کسی نے پوچھا ابن مسعود بار بار کیوں ملتے ہیں؟ کہا کیا اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھو اور حج کا ثواب کما لو؟ آئے ہائے ہائے. تو میں آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں, اسٹیٹ چینل ہے ملک کی بلکہ پاکستان کی نہیں پوری دنیا کی ایک بڑی ٹرانسمیشن ہے آپ کے توسط سے. جناب. اچھے بیٹے وہ ہوتے ہیں, نیک بیٹے وہ ہوتے ہیں, نیک صالح اولاد وہ ہوتی ہے جن کے ماں باپ اولڈ ہوم میں نہیں بلکہ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں. آہا ہا ہا ہا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ماؤں کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان مجھے تو اللہ. صرف اپنا پتہ ہے, میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو میری ماں اس وقت تک گھر کے دروازے کے ساتھ دیوار پہ ٹیک لگائے کھڑی رہتی ہے, بوڑھی ماں, کہ جس وقت تک میری گاڑی نظروں سے اوجھل نہیں ہو جاتی. آئے ہائے. ماں ماں ہوتی ہے, ماں کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا, ماں کی خوشبو کو محسوس کیا جا سکتا. اللہ. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ 30 برس تک مشقت میں رہے اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے جو ریاضتوں اور عبادتوں سے ملتا ہے. ماں سے رخصت لے کے گئے تھے, مقام نہیں ملا, لیکن جب اپنے گھر لوٹے اور دروازے پہ دستک دی آئے ہائے. اور ماں نے دستک کو سنا اور گھر میں بلوایا تو آئے. وہ مقام جس کی تلاش میں 30 برس تک رہے آئے. وہ لوٹ کر اسی ماں کے قدموں سے ملا. اللہ. ذرا حافظ صاحب بتائیے, جیسے حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ آیا,
ہم ادھر ادھر دوڑ رہے ہوتے ہیں دنیا کی دوڑ میں، مال لے لیں، دولت لے لیں، عزت لے لیں، شہرت لے لیں، بلکہ اب تو ہوتا یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایدی ہوم میں آپا کر کے آیا کر کے دیوانی بات کہہ ہے، کے کیا مجنون بات کر کے جمع کرا دیا کرتے ہیں۔ بیوی آئی، بیوی کے حقوق ہیں، انکار نہیں ہے میرے بھائی، انکار نہیں ہے۔ اولادوں کے حقوق ہیں، انکار نہیں ہے بھائی۔ یہ آزادی کے نام پہ ہم نے جو ماں بٹ جاتی ہے اولادوں میں بہت خوب، بہت کہ کبھی ایک ہفتہ ایک کے پاس رہے گی، پھر سوچتی ہے اب پتہ نہیں ہائے مجھے کون لے کے جائے گا، ہائے مجھے کون لے کے جائے گا، ہائے مجھے کون لے کے جائے گا۔ بابا اپنی جنت کو تم نے جو ہے وہ تماشا بنا کے رکھ دیا ہے کہ اس کو اس طرح سے تقسیم کر کے رکھ دیا ہے۔ بتائیے ذرا کیا بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ آج جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کا احسان ہم کبھی نہیں اتار سکتے، اور روایات میں یہاں تک آتا ہے نا کہ عبداللہ بن عمر ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں موجود تھے، ایک شخص تھا وہ اپنی والدہ کو کاندھوں پر بٹھا کر طواف خانہ کعبہ میں مشغول تھا۔ اس نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ! عبداللہ بن عمر نے کہا کہ تمہاری پیدائش کے وقت تمہاری ماں نے جو تکلیف برداشت کی تھی اس کا جو ایک حصہ ہے اس کا حق بھی ادا نہیں ہوا تھا۔ جنید بھائی آپ دیکھیں قرآن میں کتنی خوبصورت چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں اپنی توحید کو بیان کیا ہے وہیں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کا خالق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن انسان کا جو وجود ہے اس کا جو سبب بنے ہیں وہ کون بنے ہیں؟ ماں باپ۔ تو جہاں جہاں خالق نے اپنی توحید کا درس دیا وہیں ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا درس دیا۔ اور میں ایک اہم نقطہ آپ کے ساتھ یہاں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ آیت ہمارے سامنے ہے۔ قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ بھی آیت ہمارے سامنے، اور دیگر آیتیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن ایک بہت اہم آیت ہے اس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ حضرت لقمان حکیم کی نصیحت قرآن میں موجود ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ یا بنیا لا تشرک باللہ، کہ اے بیٹے شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ۔ اب وہاں پہ اللہ تعالیٰ جو توحید بیان کر رہا ہے وہ اس طرح بیان کر رہا ہے کہ حضرت لقمان کو کوٹ کر رہا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو شرک سے روکا، لیکن وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان کی نصیحت کو روک کے موقوف کر کے کیا درس دیا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ۔ حضرت لقمان کی نصیحتیں ابھی آگے کنٹینیو، لیکن بیچ میں آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایڈ کی، اس نصیحتوں کے سلسلے کو توڑ دیا، اور بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا جو حکم دیا۔ اور قرآن میں 2 مقامات پر کیفیت کو بیان کیا ہے۔ حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا، حملتہ امہ وہنن علی وہن، تکلیف اور کیا ہے؟ بیماری، اور جو ہے نا تکلیف اور جو ہے نا کمزوری، ان 2 چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کیفیت کو بیان کیا ہے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے والدین بالخصوص ہماری ماں تکلیف سے بھی گزری ہے، کمزوری سے بھی گزری ہے، اسی لیے والدہ کا حق حدیث پاک میں ہمیں زیادہ نظر آتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تمہارے حسن سلوک کی سب سے زیادہ جو حقدار ہے وہ تمہاری ماں ہے۔ اور جنید بھائی بہت اہم نقطہ جس کو آپ نے ڈسکس کیا کہ جو والدین کا بٹوارا ہو جاتا ہے نا، اور پھر بچے کہتے ہیں کہ جی ہم پیسے دے دیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو آپ دیکھیں کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ والدین پہ خرچ کرو، قرآن نے کہا والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اور یہ تو والدین کی بات ہو گئی نا۔ میں اگر آپ اجازت دیں تو ہماری وہ بہنیں جو اب انشاءاللہ مائیں بنیں گی، میں ان کے لیے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آج جو وومن امپاورمنٹ کے نام پر ہمارے یہاں جو ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ جی عورتوں کو جو نا کارپوریٹ میں جانا ہے، عورتوں کو جو ہے وہ کام کرنا ہے، عورتوں کو اپنی جو ہے وہ کیریئر بلڈنگ پر جو ہے وہ فوکس کرنا ہے، کیریئر ان کو اپنا بنانا ہے، تو میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ کیا ویمن امپاورمنٹ یہ نہیں ہے کہ عورت بہترین طریقے سے اپنی اولاد کو اس قابل بنائے کہ وہ معاشرے کا ایک اچھا فرد ثابت ہو؟ کیا یہ وومن امپاورمنٹ نہیں ہے؟ مجھے ایک اچھی ماں دے دو، میں تمہیں ایک اچھی قوم دے دوں۔ بالکل ایسا ہے، اور وومن تو سب سے بڑی امپاورمنٹ کی نشانی ہے۔ ایگزیکٹلی ایسا ہے۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے جنید بھائی، آج مغرب کے جو نظریات ہیں، جو اس کی الغار ہے، اس کی وجہ سے آج جو ماں کا انسٹیٹیوشن ہے نا
وہی خطرے میں پڑ کولیپس گیا ہے. کر دیا ہم نے، کولیپس کر دیا. مطلب collapse کر عورت آج ماں نہیں بننا چاہ رہی، جبکہ اسے سمجھنا ہائے چاہیے ہائے کہ عورت کی ذات کی جو تکمیل ہے وہ اسی صورت میں ہوتی ہے جب وہ ماں بنتی ہے. جب وہ ماں بنتی ہے. واہ کیا اچھا جملہ ہے کہ عورت کی ذات کی تکمیل ہی جب ہوتی ہے جب وہ ماں بنتی ہے. شکیل بھائی کیا سنانے والے؟ سبحان اللہ بھائی. صلی علی نبینا صلی علی محمد. میں اپنی پڑھی ہوئی ایک نعت شریف کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. سوز دل چاہیے سوز دل چاہیے سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے. ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے. ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے. سوز دل چاہیے. ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لب کشائی کی جرت مناسب نہیں. ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں. لب کشائی کی جرت مناسب نہیں کیونکہ ان کے دربار میں ان کے دربار میں ان کے دربار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے. ان کے دربار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے. سوز دل چاہیے. اور میرے آقا کا شہر دیکھیں گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے. سارا ماحول جلووں سے معمور ہے. گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے. سارا ماحول جلووں سے معمور ہے. شرط یہ ہے شرط یہ ہے شرط یہ ہے کہ سر پہ
نظر چاہیے، شرط یہ ہے کہ زر پہ نظر چاہیے، دیکھنے کو کوئی دیدہ ور چاہیے، سوز دل چاہیے۔ ماشاء اللہ شکیل بھائی، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سلامت رہیے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سلامت رہیے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب نے ایک حوالہ دیا، بس وہ یہاں پہ آ کے بات رک گئی تو ادا کرنا چاہتا ہوں، اور مدینہ پاک کی بات آ گئی تو پھر کیسے ادا نہ ہو، کیونکہ میں عاشق تو نہیں کہتا اپنے آپ کو، ہاں یہ کہتا ہوں کہ غلاموں در غلاموں در غلاموں در غلاموں کی صف میں کہیں کسی جگہ پہ شاید نام آ جائے۔ ہمارے آقا تو آقا ہیں نا، لیکن وہ تمام جو آقا کے ستارے ہیں وہ بھی سب ہمارے آقا ہیں، کیونکہ ان کے آقا آقا ہیں تو وہ ہمارے آقا ہیں، تو انہی میں سے ایک آقا کا تذکرہ ہے۔ مدینہ پاک کی سرزمین ہے، مدینہ پاک کی خوشبودار سرزمین ہے، تلاوت کلام پاک ہو رہی ہے، کون کر رہے ہیں؟ وہ جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر ہدیتاً پیش کرتے ہیں، نام بعد میں بتاؤں گا، ہدیتاً پیش کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں تشریف لے گئے، آپ کی سماعتیں تو ظاہر ہے پوری کائنات کو سموئے ہوئے ہیں نا، پوری کائنات کو، ہر گناہگار کی آواز سنتے ہیں، ہر گناہگار کی۔ وہاں آپ کو ایک آواز سنائی دی تلاوت کی، بہت بھینی سی، بہت میٹھی سی، بہت پیاری سی، معلوم تھا لیکن پوچھا جبرائیل کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حارثہ بن نعمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا کہ حسن سلوک کا یہی نتیجہ ہوتا ہے، ماں سے حسن سلوک کا یہی نتیجہ ہوتا ہے، ماں سے حسن سلوک کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب حارثہ بن نعمان کرتے کیا تھے؟ سنیے ذرا، یہاں سے نہیں یہاں سے سنیے گا۔ بوڑھی ماں تھی، حجرے میں موجود تھیں، ان کی خدمت میں جا کے غلاموں کی طرح یوں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جیسے غلام کھڑا ہوتا ہے نا آقا کے سامنے، ایسے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ماں جب کوئی حکم دیتی تو اس حکم کو فوراً بجا لاتے، اور اگر نہیں سن پاتے تو ماں کو تکلیف نہیں دیتے تھے، بلکہ اپنی زوجہ سے پوچھتے تھے کہ ماں نے کیا کہا ہے تاکہ ان کو زحمت نہ ہو، میں فوراً ان کا حکم بجا لاؤں۔ اور کیا کرتے تھے؟ کھانا اپنے ہاتھ سے اپنی ماں کا بناتے تھے اور اپنے ہاتھ سے اپنی ماں کو کھلاتے تھے، ماں کے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھویا کرتے تھے، ماں کے بالوں میں اپنے ہاتھ سے کنگھی کیا کرتے تھے، ان کو سنوارا کرتے تھے، اس میں تیل لگایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک غلام جیسے اپنے آقا کے ساتھ رویہ رکھتا ہے ایسے ہی وہ اپنی ماں سے رویہ رکھا کرتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مدینہ پاک کی سرزمین پہ بیٹھ کے تلاوت کلام پاک کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس ماں کی دعاؤں کے صدقے سے جنت میں ان کی آواز فرشتوں کو سنائی کہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں تلاوت کرتا ہے۔ یہ ہے مقام اور مرتبہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ان کی ماں کا صدقہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس انداز سے عطا کیا۔ دنیا میں آواز جنت پہنچ گئی، ایسا ہی ہے نا، مدینے کی آواز جو ہے جنت میں جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیں ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ، لوٹ کے انشاءاللہ سیگمنٹ ہے انداز بیاں، اور بہت ہی بہترین سے مقررین انشاءاللہ ہم آپ کو سنواتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ رمضان پاکستان